برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے نمازی بھائیوں، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کے قہر و غضب سے پناہ مانگو، نمازوں کی پابندی کرو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں بے نمازی بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا گناہ گار، کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے۔ قرۃ العیون میں نقل کردہ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت بروز قیامت غضبناک ہوگا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کی ہڈیوں کا خون ہوں گے، اور انہیں جہنم کی جانب لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ وہ 10 افراد یہ ہیں: بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، جھوٹی قسمیں کھانے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، سود خور، ظالم اور بے نمازی۔ مگر بے نمازی کے لیے دگنا عذاب ہوگا، اور بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے ہے، اور جہنم کہے گا میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ قسم اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ و قدرت میں ہماری جان ہے، یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا، اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے دروازے میں داخل ہوگا، اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ فرعون، حامان، قارون چونکہ کفار تھے، لہٰذا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، مگر مسلمان بے نمازی بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوگا، مگر جہنم کا عذاب ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ مختصر جہنم کا حوال ملاحظہ فرمائے اور خوف خدا سے لرزے۔ حضرات محترم، جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی رحمتوں و نعمتوں کی کوئی امتحان نہیں ہے، اور انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر وہ تکلیف دا چیز جس کا تصور کیا جائے، مگر کسی آلہ سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی پر برچھیوں یا لاٹھیوں سے ضربے لگانا، کسی کے اوپر وزن دار گاڑی چلانا، اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، کسی کے سر کے بال پکڑ کر اس کے کھلے منہ میں بندوق کی گولی چلا دینا، اعضا کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کھال ادھیڑنا، بغیر بے ہوش کی آپریشن کرنا، یا مختلف بیماری کی تکالیف مثلاً سر درد، بخار، پیٹ کا درد یا خطرناک بیماریاں مثلاً دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک، سرطان، کینسر، گردے کی پتھری کا درد، خارش، شدید گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، امراض یا مصائب و آلام دنیاوی جن کا تصور ممکن ہے، وہ جہنم کی تکلیفوں کا نہایت معمولی حصہ ہیں۔ الغرض دنیا کی ساری بیماریاں، مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں، پھر بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب
عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھی پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا، اللہ رب العزت اسے استغفار فرمائے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم فرمایا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نہ مانا۔ میرے بھائیوں، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، عشاق کا دل سینے میں جھوم اٹھتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت بابرکت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جانور بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فریاد کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی درس حاصل ہوا کہ پہاڑ بھی خوف خدا سے روتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی خوف خدا سے رونا نصیب ہو جاتا۔ خوف خدا سے رونے کے لیے بہت فضائل ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی جو رات کے حصے میں اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور نہ اس آنکھ کو آگ چھوئے گی جس نے اللہ رب العزت کی راہ میں پہرا دیا ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا ہو، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں اکٹھا نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ خوف خدا سے ایک آنسو بہانا مجھے 1000 دینار خیرات کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو نشان کے جس حصہ پر بندے کے جس حصے سے لگتے ہیں وہ حصہ بدن دوزخ میں حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا کندی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوف خدا کے سبب نکلنے والا آنسو کا قطرہ سمندر کے برابر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو خوف خدا سے رونا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو کفن چور کی خوفناک داستان سناؤں جس کو سننے کے بعد میں بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر ایک کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول اٹھا کیوں بھاگتا ہے اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، تمام ہمت اکٹھا کر کے قبر کے قریب گیا اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس صد افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی
حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ پھر دوسری قبر کو کھودا کفن چرانے کی غرض سے، تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ رب العزت کی بہت نافرمانی کی ہے اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت وسیع پایا اور ایک نہایت ہی خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک مبلغ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہذا میں ہر سال عاشورے کے دن 6 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے بے نمازی، شرابی، زانی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا دیکھے گئے۔ یاد رکھیے کہ عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ جائے۔